کر رہے ہیں۔ تو نے ہم سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پروردگار ہم نے انکار کیا اور ہم نے کہا یا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ میرے پروردگار تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یا اللہ ہم نے تیری مشیت کے خلاف مشورہ دیا، اب ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس بیت معمور کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تجھ کو کیسے راضی کیا جائے۔ اتنی بات جب فرشتوں نے کہی، رب کریم نے فرمایا فرشتوں میں تم سے راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا یا اللہ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا سنو، جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور جہاں پہ آج بیت معمور ہے ٹھیک اس کے نیچے جا کر کے ایک میرا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو رب کریم پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں آدم کو پیدا کروں گا اور آدم کی اولاد کو بھی پیدا کروں گا۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اس میں کتنے بندے ایسے ہوں گے جو میرے نافرمان ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے کہ جو میری عبادت گزار ہوں گے، شکر گزار بندے ہوں گے، ان سے گناہ بھی ہوں گے فرشتوں، وہ نافرمانیاں بھی کریں گے۔ جب وہ ان سے گناہ ہوں گے میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ مجھے راضی کریں گے۔ تو فرشتوں آج تمہیں لگا میں تم سے ناراض ہوں، تم نے بیت معمور کا طواف کیا، میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ زمین پہ جا کر کے ایک بیت معمور کے نیچے میرا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ، تاکہ آنے والے زمانے میں، آنے والے دور میں جب زمین کو میں آدم کی اولاد سے آباد کروں گا، جب زمین پہ آدم علیہ السلام کی نسل کو میں پیدا کروں گا، اور جب زمین پہ آدم کی نسل ہوگی ان میں میرے نافرمان بندے بھی ہوں گے، جب میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا تو آج تم نے بیت معمور کا طواف کیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، کل جب وہ آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے زمین پہ اترے اور اترنے کے بعد فرشتوں نے کعبہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، سرندیپ کی پہاڑی پر جو اس وقت شری لنکا کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے ہیں، آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حکم ہوا آدم میرے گھر کا طواف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے گھر کے لیے جب چلے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 40 طواف فرمائے، 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل سفر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سفر کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم رکھتے تھے 3 دن کی مسافت طے ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم میں 3 دن کی مسافت طے فرماتے تھے۔ پیدل آپ نے 40 حج فرمائے اپنی زندگی مبارک میں۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم میں 3 دن کی مسافت طے کرتے تھے۔ بزرگان دین اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پر اس سفر میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ جہاں بھی قدم لگے ہیں اس سفر میں یا اس کے علاوہ، آج ان جگہوں پر شہر آباد ہیں، اور جن جگہوں کے اوپر سے گزر گئے وہاں پر آج بھی گاؤں آباد ہیں، اور جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا گزر ہی نہیں ہوا آج تک وہ جنگل ویران ہیں، وہ زمینیں ویران پڑی ہیں، آج تک ان میں کوئی آباد نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج فرمائے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آدم اب اپنے ہاتھ سے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم تعمیر کر رہے ہیں۔ پہلے مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، میرے مالک مجھے مزدوری عطا فرما دے۔ آواز قدرت آئی آدم کیا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، میرے مالک اس کی مزدوری عطا فرما۔ رب نے فرمایا آدم ہم نے تمہاری جو بھی تم سے لغزش ہوئی تھی، خطائے اجتہادی ہوئی تھی آدم ہم نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اتنی بات حضرت آدم علیہ السلام سے رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے آدم جو تم سے لغزش ہو گئی تھی ہم نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے میرے پروردگار مزدوری تو ابھی تھوڑی رہ گئی ہے۔ رب نے فرمایا آدم جاؤ ہم وعدہ کرتے ہیں صبح قیامت تک جو بھی تمہاری اولاد میں ہمارے گھر کا طواف کرتا رہے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ اکبر پھر آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار عالم مزدوری اب بھی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب کا دریائے کرم جوش
جوش میں آیا۔ رب نے فرمایا آدم قیامت تک کے لیے ہم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اب جو قیامت تک خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صرف حاجی کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے بلکہ آدم تمہاری مزدوری ہم یہ دے رہے ہیں، جس کے حق میں حاجی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا ہم اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔